اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ جب فہرست جائے تو سب کا نام کیونکہ جب پہلی درخواست آتی ہے نا اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے، تو انویسٹیگیشن کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ جو رہ گئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے ساتھ۔ تو اب آپ کی کیا مرضی ہے کہ نام آ جائے کہ نہیں؟ بولو پھر آنکھیں بند کرو اور سر کو دل کی طرف جھکاؤ۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اس فہرست میں شامل کروا دیتا ہے۔ آپ احباب کو مبارک ہو کہ اس دفعہ خانقاہ شریف میں سینکڑوں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور روزانہ درس قرآن بھی ہو رہا ہے، درس حدیث بھی ہو رہا ہے، درس فقہ بھی ہو رہا ہے، درس تصوف بھی ہو رہا ہے اور درس سوز و بلاد، درس مثنوی شریف بھی ہو رہا ہے۔ اور میرے وجدان کے مطابق کرم کی یہ بارش اللہ کی خاص مہربانی اور حضور کی خاص سفارش سے اور بھی جگہوں پر ہوگی، لیکن کسی دربار میں نور کے اتنے بادل نہیں چھائے جتنے اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم باقیوں کے بھی دعا گو ہیں اور باقیوں کی بھی خیر خواہ، وہ بھی ہمارے بازو ہیں، وہ بھی ہماری آنکھیں ہیں، وہ بھی ہمارے سر ہیں، وہ بھی ہمارے ابرو ہیں، وہ بھی ہماری عزت ہیں، لیکن جسے اللہ چن لے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اور جس پر حضور کا دل آ جائے، یہ بھی کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے کہ حضور نے ہم ناکاروں کو قبول فرمایا، ورنہ ہم کس کام کے، کس قیمت کے، اور ہماری کیا حیثیت ہے، یا ہماری زبانیں بھی اس لائق ہوں کہ ہم حضور کا نام دے سکیں۔ اللہ باپ شوئے مطاہر سے مجھ کو بلا منو زنام کو گفتن کمال بے عصبی، اگر 1000 دفعہ بھی مشک اور گلاب سے ہم اپنے منہوں کو دھوئیں تو اے مصطفیٰ تیرا نام لینے کے پھر بھی ہم قابل نہیں ہیں۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور نے ہمیں اپنے نام دیواؤں میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ آپ احباب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس دسترخوان پر آ جائیں اور آپ کے لیے بھی اس دسترخوان پر بڑی نعمت ہے، اور یہ دسترخوان کوئی میرا نہیں ہے، میں نے تو صرف حکم دینے والوں کے کہنے پر اسے بچھایا ہے، سجایا بھی انہوں نے ہے، بنایا بھی انہوں نے ہے، اور کرم اور احسان کی بارش بھی انہوں نے ہی فرمائی ہے۔ اس واسطے میں تو صرف لانگڑی اور ان کے جوتے اٹھانے والوں میں،
اس واسطے آپ کو کہتا ہوں، لیکن مجھے ایک لالچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پھنسا دیں۔ میری یہ لالچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پھنس جائیں۔ کس میں؟ حضور کے عشق میں۔ یہ پہلی صف والے بھی پھنس جائیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہ اندر سارے ہار والے بھی، یہ بائیں والے بھی، جو سین میں بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں بیٹھے گھروں میں ہیں وہ بھی، میرا دیکھا سارے پھنس جائیں۔ کیا خیال آپ کا؟ کہو ہم پیچھے نہیں رہیں گے، بولو بولو۔ وہ ایک صحابی تھے نا، ان کی خواہش یہ تھی کہ میں حضور کی نظروں میں آ جاؤں۔ جی کیا خواہش تھی؟ بولو نا۔ پھر اس کا کیا کہنا کہ ان کی نظروں میں آ گیا؟ تو وہ اس ارادے سے کام کرتے تھے کہ حضور کی نظروں میں آ گیا، ہر ایک کا سامان اٹھا دیں، تم بھی دے دو، تم بھی مجھے دے دو، 2 3 4 5 10 20 25 30 50 بندوں کا سامان اٹھایا۔ حضور نے دیکھا اتنا سامان اٹھایا ہوئے، فرمایا اچھا تو سارے لشکر کا سامان اٹھا۔ کیا فرمایا؟ بولو۔ ان کا نام محدثین کو معلوم نہیں ہے، کیا نام ہے؟ علم حدیث میں اسماء الرجال میں ان کو سفینہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سفینہ جہاز کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے جب فرمایا تو سب کا سامان اٹھایا کر، حضرت سفینہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا فرمانا تھا میں سارے لشکر اسلام کا سامان اٹھاتا تھا اور مجھے ایسا لگتا جیسے روئی کا ایک گالا اٹھایا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کون نظروں میں آ گئے؟ بولو نا، پورے بولو، اور بات بن گئی۔ اسی طرح میں بھی کہتا ہوں آؤ کوئی بہانہ کریں تاکہ مہربان کریم بادشاہ کی نظروں میں آ جائیں۔ اس واسطے آپ احباب کو کہتا ہوں کہ جو احباب پورا اشرا نہیں بیٹھ سکے کوئی بات نہیں، ابھی بیٹھ سکتے، کل بیٹھ جاؤ، 2 دن کے لیے بیٹھ جاؤ تاکہ نام آ جائے۔ کیا ہو؟ اس کی دعوت اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا۔ اسی طرح 27ویں کی بھی آپ احباب کو خصوصی دعوت ہے کہ 27ویں پہ دربار شریف پہ عظیم الشان جو محفل ہوتی ہے اس کے لیے بھی خواتین کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تو عورتیں بھی آ سکتی ہیں اور آنا چاہیے، اور بچے بھی آئیں، جوان بھی آئیں، بوڑھے بھی آئیں، پڑوسیوں کو بھی دعوت دیں، سب کو دعوت دیں کہ انشاءاللہ 27ویں کا پروگرام میرا خیال ہے کب بنے گا؟ کل انشاءاللہ تعالیٰ 27ویں کا پروگرام ہوگا۔ کوشش کریں تراویح کی نماز بھی یہی آ کے ادا کریں، اور جو مرکزی بڑی خصوصی دعا ہوتی ہے اس میں بھی شامل۔ اور اب آپ سے آخری جو اعلان کر کے آپ کو توجہ دلانا ہے کہ ہمارے یہاں دربار شریف میں جو حافظ صاحب ہیں جو قرآن کریم سنا رہے ہیں، ان کی ہم اس نیت سے خدمت کرتے ہیں کہ حضور قرآن والوں کی اور اپنی نعت کہنے والوں کی حضور حوصلہ افزائی فرماتے تھے اور انہیں تحفہ عطا فرماتے تھے۔ کیا عطا فرماتے تھے؟ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حضور ان کی خدمت کرتے تھے، لفظ کا انتخاب بھی صحیح ہونا چاہیے۔ حضور ان کو تحفہ عطا فرماتے تھے۔ کیا عطا فرماتے تھے؟ تو اب آپ احباب کے پاس اسی سنت تحفہ کے مطابق، اسی سنت ہدیہ کے مطابق آپ کے پاس یہ احباب آ رہے ہیں جو حافظ صاحبان کی خدمت کے لیے آپ کی صفوں میں موجود ہونے والے ہیں۔ آپ احباب سے استدعا ہے چندہ نہیں دینا، اور نہ کوئی صاحب بخیلی کا اور لالچ کا مظاہرہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کشادہ دستی کے ساتھ قرآن کی محبت اور حضور کی محبت اور آخرت کے خزانے میں اپنا حصہ جمع کرانے کی نیت کے ساتھ جو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہترین توشہ ہوگا۔ اللہ کریم آپ کے اس ایثار کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبول عطا کر کے
میری اور آپ کی مغفرت کے اسباب میں کثرت فرما دے.